پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی۔ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرے گی۔ وزیر اعظم نے کونسل کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہا، حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، ملک کو مشکل فیصلوں کے ذریعے بحرانوں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی طرف لا رہے ہیں۔ بہت بڑے چیلنجز ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم پاکستان اور عوام کا مقدر بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ سرمایہ کاروں کو اولین ترجیح اور منصوبوں سے متعلق منظوری کا عمل تیز بنایا جائے گا۔ متوقع سرمایہ کاری سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، نوجوانوں اور خواتین کو روزگار ملے گا، ترقی کے نئے امکانات دیں گے۔ آئیں مل کر کام کا عزم کریں اور توجہ بھٹکنے نہ دیں۔ آرمی چیف نے کہا، پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان کی حمایت کرتی ہے۔ پلان کو پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اجلاس میں وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت سرکاری حکام شریک ہوئے۔ معاشی بحالی کے قومی پلان کے تحت ایک حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا۔ مقصد پاکستان کو درپیش معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا ہے۔ مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ سرمایہ کاری کاروباری سرگرمیوں میں قائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ معدنیات، کان کنی، آئی ٹی، توانائی اور زرعی پیداوار سے استفادہ کیا جائے گا۔ منصوبے پر عمل درآمد تیز کرنے کے لیے SIFC بنا دی گئی۔ کونسل سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے سنگل ونڈو کی سہولت کا کردار ادا کرے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراکی عمل پیدا کیا جائے گا۔ طویل اور دقت کا باعث بننے والے دفتری طریقہ کار ضابطوں میں کمی لائی جائے گی۔ بر وقت فیصلہ سازی یقینی بنائی جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کی شرکت معاشی بحالی کے قومی عزم کا واضح اظہار ہے۔ پاکستان کی جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت دلچسپی لی، اور یہ ایک حسین امتزاج ہے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے ون پیج پر ہونے کا۔ ملک کی ڈگمگاتی معاشی کشتی پار لگانے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، نئی ملٹری لیڈرشپ سے مثالی تعلقات ہیں، ایک پیج پر ہونا حسین امتزاج ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چین نے حالیہ دنوں میں پاکستان کی بے مثال مدد کی، ہمارے قرضے ری شیڈیول کیے جو دوستی کی بہترین مثال ہے۔ IMF معاہدے میں تاخیر، چین نے ہمیں ریسکیو کیا۔ ایک اور تقریب سے خطاب میں کہا، 4 سال میں چین سے معاملات خراب کیے گئے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی گئیں، 4 سال جیلوں میں گھماتے رہے، خدا کا شکر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ ATC لاہور نے چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے کلمہ چوک کنٹینر جلانے، نون لیگ ماڈل ٹاؤن دفتر پر حملے کے الزام میں وارنٹ جاری کیے۔ ہمار اظہر، اسلم اقبال، مراد سعید، جمشید اقبال چیمہ، مسرت چیمہ، حسان نیازی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ تھانہ ترنول کے مقدمے میں اسد عمر، اسد قیصر، شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں خارج۔ فیصلہ سنتے ہی شاہ محمود اور اسد عمر ایک ساتھ گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی ضمانت منظور، لیکن رہائی میں رکاوٹیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی ہائی کورٹ میں زیر التوا اپریل پر فیصلے سے مشروط کر دی۔ 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ پرویز الہی کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں ایک اور مقدمہ درج، مونس الہی بھی نامزد۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز ضمانت پر جیل سے رہا ہوتے ہی پھر گرفتار۔ یونان کشتی حادثہ، لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگی۔ اہل خانہ اب بھی کسی معجزے کے منتظر۔
صرف گجرانوالہ ریجن کے 101 نوجوان یونان کے سمندر میں لاپتہ، 47 کا تعلق گجرات، 38 کا گجرانوالہ شہر سے ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے 28 نوجوانوں کا بھی کچھ نہیں معلوم، 4 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پنجاب اور کشمیر سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے DNA ٹیسٹ کر لیے گئے، رپورٹ یونانی سفارت خانے میں جمع کرا دی گئی۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق معاہدے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے مخالفت کی۔ پی ٹی آئی کے 80% ارکان قومی اسمبلی سے استعفوں کے خلاف تھے۔ 99% MP پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کے حامی نہیں تھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹکراؤ کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں تھا، اسی وجہ سے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی چاہے تو -1 ہو سکتا ہے، وہ خود پیچھے ہٹ جائیں اور شاہ محمود کو ذمہ داری دے دیں۔ سب کی یہی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے اختلافات دور ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کا اسد عمر کے بیان پر رد عمل، کہا اسد عمر کے خیالات میں ابہام ہے، انہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت منصب سے الگ ہو جاتے۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے کی وجہ پی ڈی ایم کی الیکشن سے فرار کی خواہش تھی۔ اسد عمر حقائق سے چشم پوشی سے گریز کریں۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے بعد انسانی اسمگلرز کے خلاف ایکشن، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عابد حسین گرفتار۔ FIA لاہور نے گرفتاری لنک آفس یونان کی معلومات پر کی۔ ملزم عابد نے ایک نوجوان کو یونان بھجوانے کے لیے 35 لاکھ روپے لیے تھے۔ ملزم کا تعلق شیخ پورہ سے ہے۔ میلسی کے نواحی علاقے سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم ممتاز ارائیں گرفتار۔ ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے گئے لوگ بھی سمندر میں لاپتہ۔ اینگرو پاکستان کے وائس چیئرمین اور ان کا بیٹا بھی گمشدہ آبدوز میں ہیں۔ اینگرو فیملی نے بتایا کہ شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سال کا بیٹا ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے۔ آبدوز کا 2 دن سے کچھ نہیں پتا، آخری سگنل ٹائٹینک کے ملبے سے ملا تھا۔ ماہرین نے بتایا آبدوز میں 4 دن کی آکسیجن ہوتی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام آبدوز کو ڈھونڈنے میں مصروف۔ برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ اور معروف فرانسیسی غوطہ خور پال ہنری بھی آبدوز میں ہیں۔ سر آپ نے نئی پارٹی بنانے کا اندیا دیا، نئے آئیڈیاز دیے، میں نے کوئی پارٹی کا کبھی اندیا نہیں دیا، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ سر اب بہت ساری باتیں رپورٹ، پلیٹ فارم ہے ری امیجننگ پاکستان، بالکل ڈائلاگ ہے ملک کے اندر، ڈائلاگ میں سب کو شامل ہونا چاہیے، ہمیں آج سب کو ملک کی پرواہ کرنی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے نئی پارٹی بنانے کی افواہیں مسترد کر دی۔ سابق وزیر اعظم کی لندن میں لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی نئی پارٹی بنانے کا اندیا نہیں دیا، ری امیجنگ پاکستان ایک ڈائلاگ کا پلیٹ فارم ہے، نون لیگ میں اختلافات نہیں ہیں۔ نواز شریف کو کہا تھا قیادت تبدیل کریں گے تو میرا کسی عہدے پر رہنا ممکن نہیں، اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونا قانون کے مطابق ضروری ہے۔ صوبائی اسمبلیاں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے توڑی گئیں، ملک آگے لے جانے کے لیے سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دینے سے روک دیا۔ وزیر اعظم کی بجٹ منظوری تک حکومتی اراکین کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت، کہا اراکین اسمبلی 25 جون کے بعد اسلام آباد سے باہر جانے کا شیڈیول بنائیں۔ 12 اکتوبر کا سانحہ نہ ہوتا تو آج پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں ہوتا، لوگ کشتی میں ڈوب کر نہ مرتے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سابق حکومت ملک کی معاشی تباہی کا باعث بن رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ وہ فتنہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا تھا، اس کا ادراک اور شناخت ہو چکی ہے۔ الیکشن میں خدمت، عوام کا درد رکھنے والی جماعت، قیادت کا ساتھ دیا جائے۔ نگران کابینہ نے آج 462 بلین کا ایکسپینڈیچر آتھرائز کیا ہے 1 جولائی سے لے کے 31 اکتوبر تک۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ نے 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ 462 ارب سے زائد کا بجٹ پیش۔ نگراں مشیر خزانہ حمایت اللہ خان کی بجٹ بریفنگ۔ مزدور کی اجرت 26 سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دی۔ 1 سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا اعلان۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ۔ پینشن 17.5% بڑھا دی۔
معذور ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں 100% اضافے کا اعلان. ترقیاتی بجٹ کی مد میں 112 ارب روپے مختص. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے فوجی عدالتوں کے قیام کو چیلنج کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا. آئین کے مطابق سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. فوج وفاق کے ماتحت ہے. صوبوں میں امن و امان صوبائی ذمہ داری ہے. مقدمات چلانا عدلیہ کا کام ہے. عدالت فوجی عدالتوں کے قیام کو غلطم قرار دے کر سویلینز کے مقدمات عام عدالتوں میں بھجوانے کا حکم دے. عدالت سویلینز کے خلاف جاری کارروائی پر فوری حکم امتناع جاری کرے. مقدمات کی تفصیل طلب کرے. وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ مان لیا. نجم سیٹھی کی جگہ ذکا اشرف چیئرمین پی سی بی کے مضبوط امیدوار بن گئے. وزیراعظم نے ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کو بورڈ آف گورنرز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی. نجم سیٹھی کی زیر صدارت مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی کے الیکشن تک ذمہ داریاں نبھائے گی. نجم سیٹھی نے ٹویٹ میں کہا شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان تنازع کا سبب نہیں بننا چاہتا. اگلے 10 دن کے اندر میں اور سلمان دونوں کسی ایک یونین کمیٹی سے ایز چیئرمین الیکٹ ہو کے قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے. کام کی نیت بھی ہے اور کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا یو سی چیئرمین کا الیکشن لڑنے کا اعلان. نیوز کانفرنس میں کہا 6 ماہ انتظار نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے جلد یونین کمیٹی پر انتخابات کرا دیے جائیں. شہر میں بے شمار مسائل اور محدود وسائل ہیں. ماضی کی طرح اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. کراچی کی بلا تفریق خدمت کریں گے. تنقید کا جواب کام سے دیں گے. جو اس شہر سے زیادتی کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. باکو شہر دیکھنے والا ہے. اگر آپ ان کی سڑکوں پہ چلیں تو اگر آپ چائے کا کپ پی رہے ہیں, ہاتھ میں آپ کے پاس چائے کا کپ ہے یا پانی کا گلاس ہے, تو مجال ہے وہ کپ میں ذرا بھی اس میں تغیانی آئے. اتنی سموتھ سڑکیں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف باکو سے بہت متاثر. آج پھر قصیدے پڑھ دیے. کہا کشادہ سڑکیں دیکھنی ہیں تو باکو جائیں, چائے کا کپ لے کر جائیں. مجال ہے ذرا سی طغیانی آ جائے. رانا ثناء اللہ کو بھی آذربائیجان جانے کا مشورہ دے ڈالا. پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایل این جی خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکا. بلومبرگ کے مطابق پاکستان کو اکتوبر سے دسمبر کے لیے 6 ایل این جی شپمنٹ کی ضرورت ہے. کسی بھی ایل این جی سپلائر نے پاکستانی ٹینڈرز کا جواب نہیں دیا. پاکستان کو سیاسی عدم استحکام, کرنسی کی گراوٹ اور ڈیفالٹ کے خطرے کا سامنا ہے. کئی انٹرنیشنل بینک پاکستان کا ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہیں. چارسدہ میں پولیس کا خواتین پر لاٹھی چارج. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم وصولی کے دوران بدترین انتظامات. نجی بینک کا سسٹم بند, خواتین کو پینے کا پانی بھی نہ ملا. ڈی پی او چارسدہ نے خواتین پر لاٹھی چارج کرنے والے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا. پاکستان کا ایک اور دشمن دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد جہنم واصل پشاور پولیس لائنز حملے سمیت متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. ہلاک دہشت گرد نے فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے سیاسی جماعت کی حمایت کی تھی. دہشت گرد تنظیموں کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر چکے. قوی امکان ہے سربکف کی موت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد کی موت پراسرار حالات میں ہوئی. سوشل میڈیا پر سربکف کو زہر دینے کی اطلاعات گردش کر رہی تھیں. پاکستان کا ایک اور دشمن بی ایل ایف کمانڈر نواز علی رند بھی اندرونی لڑائی میں مارا جا چکا ہے. ہمارا بھتیجا جو ہے نا وہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہو چکا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو دور رکھو, اس لیے کہ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں. سانحہ 9 مئی کا ایک اور شرپسند گرفتار. لوئر دیر ماندیش کے رہائشی سہراب کو شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا. ورثاء کے شدید الفاظ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت. شرپسند کے چچا نے کہا نوجوان نسل کو چیئرمین پی ٹی آئی کی اشتعال انگیز تقاریر اور نظریے سے دور رکھیں.
9 मई का जो ये वाक़या हुआ है, ये बहुत बड़ा सान्या है और ये स्याह दिन है, इसने हमारे दिलों को ज़ख्मी किया है और ये कार्रवाई करने वाले बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। जना हाउस नहीं जला, ये पाकिस्तान जला है और ये पाकिस्तान नहीं जला, हर मुहिब्बे वतन शहरी का दिल जला है। इस पर जितनी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। शुरका ने कहा 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मास्टर माइंड मनसूबा साजों और सहूलतकारों ने शरपसंदों की रहनुमाई की, शहदा की यादगारों को नहीं पाकिस्तान को जलाने की मज़मूम कोशिश की। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद जमान ने 9 जून 2023 को शिमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक एबटाबाद से था। शहीद के वालिदैन का 9 मई को शहदा की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का ईद कुर्बा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून को होगी। मोदी सरकार का इंतखाबात से कबल एक और ओछा हथकंडा। हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए अक़लियतों पर हिंदू तर्ज बुनियाद का कानून नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी। 22 भारतीय लॉ कमीशन ने यकसा सिविल ज़ाब्ते के नाम से नए कवानीन के लिए तजावीज़ मांग ली। यूसीसी के नाफिज होने के बाद अक़लियतों को मजहब से ज्यादा हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका का शेड्यूल जारी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गौल, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। कौमी टीम आइंदा माह 9 तारीख को श्रीलंका पहुंचेगी। सीरीज से कबल 2 वार्म अप मैचेस भी खेले जाएंगे। एशेज सीरीज का एहसाब शिकन मुकाबला। पहले टेस्ट के आखिरी रोज इंग्लैंड के 281 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा की 50। बरजस्तगी, शगुफ्तगी और शाइस्तगी के साथ मिजाह निगारी करने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी की बरसी। अदबी खिदमात के इतराफ में सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के एजाजात से नवाजा गया।